بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 7ویں کلاس کی کتاب بال بھارتی کا سبق نمبر 5 جو کہ ایک نظم ہے علم، تو علم نظم ہم آج کریں گے۔ تو جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ نظم پڑھ کر آپ کو ایکسپلین بھی کر دیا تھا، اس کی تشریح کر دی تھی کہ اس کے لکھنے والے جو ہے فانی بدایونی ہے۔ تو آج جو ہے مشق پر چلیں گے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں جو ہے معنی و اشارات کر لیے تھے، یعنی الفاظ میننگ یہاں تک کر لیا تھا۔ اب ہم جو ہے مشق یعنی سوالات جو باقی کے کویشچن آنسر وغیرہ سارے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم سوالات اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر ہے ایک جملے میں جواب لکھیے۔ تو پہلا سوال ہے سکندر نے پہلے دریا کیوں پار کی؟ تو جواب دیکھ لیں گے آپ لوگ۔ یہ دیکھیے جواب ہے دریا میں ڈوب جانے کا خطرہ تھا اور سکندر نہیں چاہتا تھا کہ اس کے استاد ڈوب جائیں، اس لیے سکندر نے پہلے دریا پار کیا۔ دوسرا سوال ہے کہ فانی نے وکالت کیوں چھوڑی؟ فانی کو وکالت کے پیشے سے دلچسپی نہ تھی، اس لیے انہوں نے وکالت چھوڑ دی۔ اب دیکھیے تیسرا کویشچن ہے فانی بدایونی کی شاعری میں کون کون سی خصوصیات موجود ہیں؟ خصوصیات کا مطلب خوبیاں۔ فانی بدایونی کی شاعری میں درد انگیزی، احساس کی شدت اور خیال کی گہرائی جیسی خصوصیات موجود ہیں۔ چوتھا سوال خدا نے انسان کو کس چیز کے سبب عزت بخشی ہے؟ خدا نے انسان کو علم کی وجہ سے عزت بخشی ہے۔ پانچواں سوال ہے کہ علم کی رہبری نہ ہونے سے انسان کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ علم کی رہبری یعنی رہنمائی یا راستہ دکھانا، یعنی علم ہمیں راستہ دکھاتی ہے۔ علم کی رہبری نہ ہونے سے انسان خدا کو نہیں پہچانتا اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ اب اگلے کویشچن کی طرف ہم بڑھیں گے۔ دیکھیے اگلا کویشچن ہے مختصر جواب لکھیے۔ تو مختصر جواب کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے جوابات ہیں جو کم سے کم 3-4 جملوں میں ہونے چاہیے، اس کو کہتے ہیں مختصر جواب، یعنی ایک سے زیادہ جملے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مختصر جواب۔ تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے بنا دیے، تیار کر دیے، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ اور وہ جو لوگ میرے چینل میں نئے ہیں یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ تو پلیز آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں اور میرے پلے لسٹ میں جا کر دیکھیے، میں اور دوسرے ٹاپک پر بھی ویڈیو بنا رہی ہوں، جیسے کہ تعلیم الاسلام، مورل اسٹوریز، جو عبرت آمیز کہانیاں ہوتی ہیں نا، تو سبق آموز کہانیاں ہوتی ہیں، ان پر بھی۔ تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کی وزٹ کر لیا کریں اور پلے لسٹ میں جا کر دیکھیے، گرامر پہ بھی ویڈیو بنا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے پہلا سوال میں پڑھ رہی ہوں، علم کو چھوڑ بیٹھنے والے کا کیا انجام ہوتا ہے؟ تو جواب دیکھیے آپ لوگ، جو علم کو چھوڑ دیتا ہے وہ دونوں جہانوں کی کامیابی سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی اس کو نہ دنیا کی کامیابی ملتی نہ آخرت کی، وہ بے دین ہو جاتا ہے اور دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا سوال ہے کہ کن مثالوں سے واضح کیا گیا ہے کہ انسان کی بھلائی کا دار و مدار علم پر ہے؟ تو دیکھیے جس کے پاس علم نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے، علم کی وجہ سے ہی شرف دے کر انسانوں کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ جس کے پاس علم کا خزانہ نہیں وہ اگر بادشاہ بھی ہے تو غریب ہے، یعنی جس کے پاس علم نہیں وہ بہت ہی غریب ہے۔ تیسرا ہے شاعر نے علم کے کون سے فائدے بیان کیے ہیں؟ شاعر نے علم کے کئی فائدے بیان کیے، کئی فائدے ہیں، یہاں پر بیان آئے گا بیان کیے ہیں۔ تو دیکھیے شاعر نے علم کے کئی فائدے بیان کیے ہیں، تو جلد بازی میں ہی ہو گیا ہوگا غلطی مجھ سے، تو آپ لوگ بالکل دھیان سے دیکھ لیں گے۔ دنیا اور دین کی کامیابی کا دار و مدار علم پر ہے، اگر علم نہ ہو تو انسان خدا کو بھی نہیں پہچانتا اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ علم کی وجہ سے ہی قوموں نے صنعت و حرفت کے شعبے میں ترقی کی ہے۔ علم سے انسان کو شہرت اور بلند مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ علم انسان کو صحیح راستے کی طرف رہبری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا کویشچن ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیے نظم کی مدد سے اشعار مکمل کرنے، تو یہاں پر دیکھیے نظم کا جو ہے شعر کا ایک مصرع دیا ہوا ہے، تو دوسرا مصرع
ہم نظم میں دیکھ کر مکمل کر لیں گے. شعر جو ہے 2 مصروں سے مل کر بنتا ہے نا, تو ایک لائن کو ایک مصرع کہتے ہیں, اور 2 لائنیں ہوں گی یعنی 2 مصرے ہوں گے تو پورا ایک مکمل شعر ہوگا. تو یہاں پر دیکھیے ایک مصرع لکھا ہے. پہلا دیکھیے تیرے ہی سبب سے فلاطوں کی یہ شہرت, اور اگلا دیکھیے یہ رتبہ یہ ارسطو کو بھی تو نے ہی دیا ہے. تو دیکھیے یہاں پہ پورا شعر ہے, آپ لوگ دھیان سے لکھ لیں گے. اب اگلا دیکھیے گمراہ رہے خلق اگر تو نہ ہو رہبر. اس کے بعد دیکھیے یہ گمراہ رہے خلق یہ والا, گر تو نہ کہے کس کو خبر کون خدا ہے. تیسرا ہے صنعت و عرفت میں بھی ممتاز وہی قوم, 100 جان سے جو تیری اداؤں پہ فدا ہے. یہ رہا نا, تو آپ لوگ دھیان دیں گے. اب اگلا جو ہے چوتھا, جس نے تجھے چھوڑا وہ گیا دونوں جہاں سے. تو دیکھیے یہاں پر جس نے تجھے چھوڑا, اس کے بعد یہ دیکھیے بے دین ہے سوائے زمانہ ہے برا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ بالکل دھیان سے لکھ لیں گے. شعر مکمل کر لیں. میں اب ہم اگلے کویشچن کی طرف بڑھتے ہیں. دیکھیے یہاں پر یہ وسعت میرے بیان کی. دیکھیے بہت علم جاننے والے کو عالم کہتے ہیں. اس مثال کے مطابق ذیل کے فقرے کے لیے ایک لفظ لکھیے. تو یہاں پر دیکھیے یہ فقرے دیے ہوئے, جیسے عقل والا ہے تو میں نے لکھ دیا یہ آپ لوگوں کے لیے. دیکھیے میں نے یہ بھی ریڈی کر دیا, بس آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں. دیکھیے عقل والا عاقل, ظلم کرنے والا ظالم, قتل کرنے والا قاتل, غفلت کرنے والا غافل, صبر کرنے والا صابر, ظلم سہنے والا مظلوم. یعنی ظلم کرنے والا ظالم, اور جو ظلم سہتا ہے وہ مظلوم, حکومت کرنے والا حاکم. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ دھیان سے دیکھ لیں گے اور لکھیں گے. اب اگلا دیکھیے کویشچن ہے یہ لغت کا استعمال نیچے دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے کھانا پوری کیجیے اور ان الفاظ کے معنی لغت میں تلاش کیجیے. تو دیکھیے یہ میں نے باکسز بھر دی ہیں. دیکھیے یہاں پر عین لام میم علم, اور اس کے بعد عین الف لام میم عالم, عین لام میم الف تو علماء, میم عین لام میم معلم, میم عین لام واو میم معلوم, عین لام میم یہ تے تو علمیت یہ رہا علمیت. پھر میم عین لام میم الف تے, اس کے بعد یہ معلمات, میم عین لام میم یہ نون یہ ہے معلمین. ٹھیک ہے نا, تو آپ لوگ دھیان سے دیکھ لیں گے. دیکھیے اور اس کے میننگ بھی میں نے لکھ دی ہے, تو آپ لوگ یہ بھی دیکھ لیں گے اس کے میننگ. دیکھیے یہاں پر معلمین کا مطلب ہے معلم کی جمع, معلم یعنی ایک استاد, معلم کی جمع معلمین کا مطلب اساتذہ یعنی زیادہ استاد. معلم استاد, علم دینے والا, استاد ہوتا ہے نا علم دینے والا, تو معلم ہے یہ معلمین, معلم ایک استاد, معلمین زیادہ استاد. معلوم جاننا یعنی نالج. معلمات معلمہ کی جمع یعنی استانیہ, جو لیڈی استاد ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں معلمہ. ٹھیک ہے, اب یہاں پر ہے علمیت یعنی علم ہونا, علماء عالم کی جمع, اور عالم ہوتا ہے علم والا, جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عالم, اور زیادہ عالم ہوں گے تو علماء. ٹھیک ہے نا. اب اگلا کویشچن ہم دیکھتے ہیں. اب دیکھیے اگلا کویشچن یہ آپ کا لفظوں کا کھیل ہے. غیر متعلقہ لفظ کے اطراف دائرہ بنائیے. یعنی جو غیر متعلقہ لفظ ایک دوسرے سے تعلق نہیں رکھتے. تو دیکھیے پہلا ہے مفلس, غدا, امیر, غریب. تو مفلس, غدا اور غریب سب کے میننگ سیم ہے. امیر جو ہے غیر متعلقہ کہتے ہیں جسے, جو تعلق نہیں رکھ رہے اس گروپ سے. اب دوسرا ہے افلاطون, سقراط, ارسطو اور سکندر. تو یہ تینوں جو ہے عالم ہے, فلاسفر ہے, اور یہ بادشاہ ہے. تو یہ جو ہے غیر متعلقہ. دنیا, جگ, کائنات, چاند. تو دنیا, جگ, کائنات کا مطلب دنیا ہی ہوتا ہے, اور یہ چاند الگ ہے. اس کے بعد چوتھا مخلوق, خدا, رب, خالق. تو خدا, رب اور خالق خدا کو کہتے ہیں, اور یہ مخلوق یعنی جس کو خدا نے بنایا یعنی ہم لوگ. اب اس کے بعد ہے زور قلم, یعنی ہمارے کو اپنے قلم سے زور آزمائی کرنی ہے. تو دیکھیے یہاں پر لکھا ہے علم کی اہمیت کے موضوع پر 15 سطریں لکھیے. یعنی یہ مضمون کی شکل میں ہے. اگر آپ کو یہ علم کی اہمیت پر مضمون چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا دیں گے کہ میڈم آپ مضمون اپلوڈ کر دیجئے, تو میں علم کی اہمیت پر مضمون اپلوڈ کر دوں گی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دیکھیے سرگرمی منصوبہ, یعنی سرگرمی کا مطلب ہوتا ہے عملی کام, پریکٹیکل ورک جسے کہتے ہیں منصوبہ.
تو علم سے متعلق اقوال زرعی تلاش کر کے اپنی بیاض پر نقل کیجیے۔ اقوال زرعی کا مطلب ہوتا ہے اچھے قول، یعنی اچھی باتیں۔ تو یہ میں نے علم سے متعلق کچھ اقوال زرعی لکھ دی ہیں۔ تو دیکھیے، پہلا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اب نمبر 2، علم ایک ایسا پھول ہے جتنا کھلتا ہے اتنی خوشبو دیتا ہے، یعنی علم کو ہم جتنا حاصل کریں گے، جتنا دوسروں کو پہنچائیں گے، دوسروں کو سکھائیں گے، اتنی ہی ہمیں ملے گی علم۔ علم روح کی پاکیزگی، یعنی علم سے جو ہے روح پاک ہوتا ہے۔ جس طرح ہم نہا تو دیتے ہیں نا، کپڑے اور بدن پاک کرتے ہیں، تو علم سے کیا ہوتا ہے؟ روح پاک ہوتی ہے ہماری۔ علم حاصل کریں یہ ضروری ہے، لیکن علم سے کچھ حاصل بھی کریں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ یعنی علم سے ہم کچھ حاصل کریں گے تو ضروری ہے، لیکن علم سے کچھ بھی حاصل کریں، یعنی کچھ نہ کچھ ہمیں حاصل ہونا ہی چاہیے علم سے، یہ انتہائی ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا، علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل و کردار سے ظاہر ہو، یعنی علم وہ ہے جو آپ کے کردار میں نظر آئے۔ یعنی علم حاصل کر لیا، ہمیں پتہ ہے کہ سچ بولنا چاہیے، لیکن ہمیں عمل میں نہیں لا رہے، تو ایسا علم جو ہے بیکار ہے نا۔ تو علم وہ ہے جو ہمارے کردار سے ظاہر ہو، عمل اور کردار سے۔ اب اگلا ٹاپک ہم دیکھتے ہیں، یہ اضافی معلومات کا، فاسٹ فوڈ اور اس کے نقصانات۔ فاسٹ فوڈ یعنی وہ غذا جو کم وقت میں تیار ہو، اس کی اصطلاح کا اندراج یعنی درج ہوا تھا، لکھا گیا تھا 1951 میں پہلی بار انگریزی لغت میں ہوا۔ فاسٹ فوڈ کا جو ہے استعمال جو لکھا گیا، تو پہلی بار سن 1951 میں لکھا گیا فاسٹ فوڈ۔ فاسٹ فوڈ میں پیزا، برگر، چپس، سینڈوچ، نوڈلز، فرائیڈ رائس، شاورما، اپما، سموسے، وڑا پاؤ، پیسٹری وغیرہ شامل ہیں۔ ان غذاؤں میں کاربوہائیڈریٹ، چکنائی، شکر، نمک، مختلف قسم کے مسالے اور کیمیائی مادے زیادہ مقدار میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ انہیں دلکش بنانے کے لیے مصنوعی رنگ، یعنی کیمیکل رنگ جو ہوتے ہیں نا، آرٹیفیشل رنگ اور خوشبو کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ مسالوں کا استعمال فاسٹ فوڈ کو زیادہ لذیذ اور چٹپٹا بنا دیتا ہے، اس لیے یہ لوگوں کی پہلی پسند بن گئے ہیں۔ خاص طور پر بچے اور نوجوان اسے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ کبھی کبھی وقت کی کمی کے پیش نظر فاسٹ فوڈ کے استعمال میں حرج نہیں، لیکن انسان اس کا عادی ہو جائے تو یہ صحت کو متاثر کرتی ہے۔ ہر کام کے اصول ہوتے ہیں، لہٰذا کھانا کھانے کے بھی چند اصول ہیں۔ کھانا اطمینان و سکون سے کھایا جائے، ہر نوالے کو زیادہ سے زیادہ چبایا جائے تاکہ غذا باریک ہو جائے اور اس میں لعاب دہن مناسب مقدار میں شامل ہو۔ اس سے غذا آسانی سے ہضم ہو جاتی ہے، یعنی ہم بالکل چبا چبا کے کھائیں گے تو جو ہمارا رال ہے نا، اس میں غذا میں شامل ہو جائے گا، جس سے کیا ہوگا؟ تو جب رال ہماری غذا میں شامل ہو جائے گا، لعاب جسے کہتے ہیں، تو غذا اس سے آسانی سے ہضم ہو جاتی ہے۔ فاسٹ فوڈ کھاتے وقت عموماً ان باتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، اسے تیزی سے کھایا جاتا ہے۔ یہ عمل ہاضمے پر مضر اثر ڈالتا ہے، مضر یعنی نقصان دہ۔ اس میں استعمال ہونے والے مسالے معدے میں تیزابیت پیدا کرتے ہیں جو آگے چل کر السر کا سبب بنتے ہیں۔ فاسٹ فوڈ میں ریشے دار جوس کی غیر موجودگی سے قبض پیدا ہوتا ہے، جو پیٹ درد اور بے چینی کا باعث بنتا ہے۔ چکنائی کی زیادہ مقدار جسم کو فربا بناتی ہے، فربا یعنی موٹا بناتی ہے، اور خون میں کولیسٹرول کی مقدار میں اضافہ کرتی ہیں۔ کولیسٹرول خون کی نالیوں کی اندرونی دیواروں میں جمتا ہے، جس کی وجہ سے خون کی نالیوں کا قطر جو ہے کم ہو جاتا ہے، یعنی اس میں جمنا شروع ہو جاتا ہے نا، تو خون کی نالی جو ہے چھوٹی ہونے لگتی ہے۔ نتیجے میں جو ہے بلڈ پریشر میں اضافے اور دل کے امراض کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ فاسٹ فوڈ میں موجود سوڈیم بھی بلڈ پریشر کا باعث بنتا ہے۔ ان غذاؤں میں شکر وافر مقدار میں پائی جاتی ہے، جس سے انسان ذیابیطس میں مبتلا ہوتا ہے۔ ذیابیطس اس کو کہتے ہیں نا، شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں۔ بچے چونکہ فاسٹ فوڈ کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے ان کے خطرناک اثرات نظر آتے ہیں۔ ان سے بچوں کے موٹاپے کا تناسب بڑھتا ہے۔ ایسے بچے سست، کاہل اور چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ ان میں افسردگی اور بددلی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بچوں کی دماغی کارکردگی کو متاثر کرتے ہیں۔ فاسٹ فوڈ کے مضر اثرات سے بچنے اور صحت مند رہنے کے لیے ہر انسان کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اس سے پرہیز کریں اور متوازن غذا کا استعمال کریں۔ متوازن غذا یعنی جس میں ہر چیز شامل ہو، یعنی پروٹین، آیوڈین، کلورین، یعنی جو بھی چیزیں ہمارے جسم کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، ہری سبزیاں ہیں، دودھ ہے، پھل
ساری چیزوں کا متوازن ہونا یعنی بیلنس میں ہونا ضروری ہے، جس کے ذریعے ہمیں تمام غذائی اجزاء مناسب مقدار میں ملے۔ متوازن غذا ہی ہماری بہتر صحت کی ضامن ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہتر صحت کے لیے ہمیں جو ہے متوازن ہی غذا کھانا پڑے گا، جس سے ہماری صحت اچھی ہو۔ فاسٹ فوڈ ہم لگاتار کھائیں گے، اس کے عادی بن جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری صحت جو ہے لگاتار گرتی جائے گی، یعنی ہم اس کے شکار ہو جائیں گے، اس کیا بولتے ہیں، شوگر کے مریض بن جائیں گے، بلڈ پریشر کے مریض بن جائیں گے، اور ہمارے دل کی بیماری بھی لگ سکتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ ہی ہمیں سمجھ میں آتا نہیں ایک دم سے، ہے نا؟ تو بچوں آپ لوگ دھیان رکھیے، فاسٹ فوڈ کا کم سے کم استعمال کریں، اور امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے۔ اسے لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ اللہ حافظ۔